صرف چند ہی گھنٹوں میں خیبر پختونخوا میں 190 سے زائد افراد لقمہ اجل ہو گئے اور اس میں ایک ریسکیو ہیلی کاپٹر کا حادثہ بھی شامل ہے، جس کے نتیجے میں 5 عملہ ممبران بھی شامل ہیں جو اپنی جان سے گئے۔ اس کے علاوہ شمالی مغربی حصوں میں بھی تقریباً 250 سے زیادہ اموات اب تک ہو چکی ہیں، جن میں بھارت اور پاکستان دونوں کے افراد شامل ہیں۔ اچانک ہی پہاڑوں کی خاموشی میں بادل کا ٹکڑا ایسے برسا کہ جیسے آسمان زمین پر گرنے والا ہو۔ بارش کی بے رحم دھاریں پہاڑوں سے ٹکرا کر نیچے اتریں کہ چند ہی گھنٹوں میں خیبر پختونخوا کی حسین وادیاں موت کے سمندر میں بدل گئیں۔ وہ ندی نالے جو کبھی ٹھنڈے پانی کے چشموں کا روپ رکھتے تھے، وہ وحشی درندوں کی طرح اپنے راستوں میں آنے والی ہر شے کو نگل گئے۔ ایک نیوز کے مطابق اس سانحے میں 150 سے زائد افراد جاں بحق اور 35 سے زیادہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اس علاقے میں کئی جنازے اٹھے، مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈتی رہیں، ایک بیٹا اپنے بوڑھے والد کی تلاش میں پتھروں کو کریدتا رہا۔ کہیں چیخیں تھی، کہیں خاموشی، اور کہیں پانی کے شور میں دبے ہوئے انسانوں کے آخری کلمات۔ ایک ہی خاندان کے 22 افراد جو کہ ملبے تلے دب گئے۔ دوستو، ذرا تصور کریں کہ ایک ہی چھت تلے رہنے والے سبھی لوگ ایک ساتھ دنیا سے اگر رخصت ہو جائیں تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ فلڈ کی وجہ سے گھر کی دیواریں گریں اور پورا خاندان مٹی میں دفن ہو گیا۔ یہ ایسے مناظر تھے جو کہ دل کو دہلا دینے والے تھے۔ بارش کے رونے کے ساتھ ساتھ انسانی آنکھیں بھی روئیں۔ ایسے کئی سلسلے جو ایک ساتھ دوسری طرف بھی ہوئے۔ ایک اور جگہ پر 15 افراد ایسے ہی لقمہ اجل ہوئے۔ یہ سب کچھ رات کے اندھیرے میں ہوا، جب سب لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے۔ پانی کی ریلیں نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ صبح جب مقامی لوگ امدادی کارروائی کے لیے نکلے تو ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ہاسپٹل مریضوں سے بھر گئے۔ ڈاکٹروں نے اپنی چھٹیاں منسوخ کر کے دن رات ڈیوٹی پہ لگ گئے اور عوام کی خدمت کرنے لگے۔ دریائے سوات اور دریائے پنجپون دونوں میں اونچے درجے کا سیلاب آیا۔ منگورا شہر کے بازار ڈوب گئے۔ لوگوں کے گھروں کی دکانیں، کاروبار، سب کچھ درہم برہم ہو گیا۔ گاڑیاں اور سامان ایسے بہہ رہے تھے جیسے کہ پانی میں کھلونے بہہ رہے ہوں۔ اسکول گر گئے، بچوں کی کتابیں بہہ گئیں، گھروں کے سامان، سب کچھ بہہ گیا۔ جہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا وہاں پر 2 مکان اسی وقت زمین بھوس ہو گئے اور وہیں پر 8 افراد اسی وقت دم توڑ گئے۔ کسی کو کوئی اندازہ نہ تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس وقت آرام سے بیٹھے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اب وہ صرف چند ہی پل کے مہمان ہیں۔ مانسہرہ میں ایک کار جس میں 2 لوگ سوار تھے، وہ 2 لوگ بھی ہیلپ کی پکار کرتے رہے، مگر وہ کار بھی بہہ گئی۔ کئی مکان گر گئے، اسکول کی منزلیں گر گئیں، پل ٹوٹ گئے، لوگ در بدر ہو کر رہ گئے۔ کوئی کسی جگہ پر ہیلپ مانگ رہا تھا اور کہیں پہ کسی کے پیارے لاپتہ ہو گئے۔ یہاں ایک اور معجزہ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا، جو کہ تھا قرآن کا معجزہ۔ ایک حافظ قرآن جس نے اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک کو تھاما ہوا تھا۔ لوگ تیزی سے بھاگ رہے تھے مگر وہ حافظ قرآن کھڑا رہا اور سوچا کہ اب انسانوں کی کوششیں جتنی بھی تھیں وہ ناکام ہو چکی ہیں اور بچانے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ وہ حافظ قرآن آگے بڑھا اور قرآن پکڑ کر ساتھ ہی قرآن کی آیات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ ایمان کو اور بھی گہرا اور مضبوط کر دیتا ہے۔ پانی کا بڑا ریلا جو بڑی تیزی کے ساتھ اونچا بہہ رہا تھا اور سب کو بہانے والا ہی تھا، جس پر لوگوں کی چیخو پکار اور بھی بلند ہو گئیں اور وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ مگر یہاں حافظ قرآن وہاں قرآن لیے مضبوطی سے کھڑا رہا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ جو ہی قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، جو خوفناک ریلا ان کی طرف بڑھ رہا تھا اچانک آہستہ ہونے لگا۔ اس کا شور بھی کم ہو گیا۔ بہاؤ کی رفتار جو اتنی تیز تھی وہ بھی تھم گئی اور پھر وہ لمحہ آیا کہ سب نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا۔ وہ ریلا اپنا رخ بدل گیا۔ جو پانی آبادی کی طرف جانے والا تھا اچانک رخ بدل کر دوسری طرف مڑ گیا۔ جو لوگ اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو رہے تھے
کہ ابھی وہ اس میں بہہ جائیں گے اور موت بس انہیں نگلنے والی تھی، مگر وہ بچ گئے۔ اس منظر نے ہر آنکھ کو اشک بار کیا اور وہ سجدے میں شکر ادا کرنے لگے۔ مائیں بچوں کو کہنے لگی کہ بچوں، یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور بچے بھی اپنی ماؤں سے لپٹ گئے۔ سب نے شکر ادا کیا اور رو کر کہا کہ اگر یہ قرآن کا معجزہ نہ ہوتا تو اب تک وہ مٹ چکے ہوتے۔ دوسری طرف سائنسی تحقیق کے مطابق موسمیات کی یہ تبدیلی گلوبل وارمنگ ہے، جو ہمارے گلیشیئرز کو پگھلا رہے ہیں اور پہاڑوں میں محفوظ برف کے قلعے اب ٹوٹ رہے ہیں۔ اور جب یہ گلیشیئر میں ٹوٹا تو اس کی وجہ سے پانی نے ایک ہی لمحے میں بستیاں بہا دیں۔ پہلے جو بارشیں مہینوں میں برستی تھیں، اب وہ چند ہی گھنٹوں میں زمین پر اتریں۔ ماہرین کے مطابق اگر آپ بھی حفاظتی اقدام نہ اٹھائے تو آنے والی آفات اور زیادہ خون مانگیں گی۔ سب سے پہلے پہاڑی علاقوں میں درختوں کو کاٹنا بند کرنا ہوگا، کیونکہ جنگلات زمین کو باندھے رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خطرے والے علاقوں میں جدید وارننگ سسٹم اب بنانے ہوں گے تاکہ لوگ بر وقت محفوظ مقامات پر پہنچ سکیں۔ تیسرے یہ کہ مقامی کمیونٹی کو سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے بارے میں تربیت کرنا ہوگی۔ چوتھے یہ کہ ایمرجنسی امدادی ٹیموں کو کشتیاں، لائف جیکٹس اور خوراک سے آگاہی کرنی ہوگی۔ اس سانحے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو سب سے کم کاربن پیدا کرتے ہیں، لیکن نقصان میں سب سے زیادہ بہہ رہے ہیں۔ ہم اس زمین کے مالک نہیں، صرف امانت دار ہیں، اور اگر ہم نے اس زمین کی حفاظت نہ کی تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ پہاڑ اب بھی خاموش کھڑے ہیں، لیکن ان کی خاموشی ایک بہت ہی بڑا خطرہ ہے۔ اگر ہم نے وقت پر اقدام نہ کیے تو اگلا طوفان شاید سب سے بڑا خطرہ بن جائے گا۔